بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ پاک کے انبیاء کے بارے جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان تمام انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور معلومات حاصل کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اس دنیا میں رہنے والے انسان دین سے بہت دور ہو گئے۔ قابیل کی اولاد پہلے ہی بت پرستی اور شیطان کے پیروکار بنے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں آیات نمبر 55 میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو سچا نبی کہا۔ سورۃ انبیاء آیات نمبر 85-86 میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو صبر والا اور نیک کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی بتائی ہوئی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس قوم میں جو بہت بگڑ گئی تھی اپنا نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ پاک کے ایک نبی میں ہوتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے جد امجد کے پیروکار اور نہایت ہی عبادت گزار، سچے اور شریف نفس تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی واعظ و نصیحت شروع کر دی، جن سے چند لوگ آپ علیہ السلام کو دین میں پیروکار بن گئے۔ زیادہ تر لوگ اس آبادی آپ علیہ السلام کی مخالف تھی، کیونکہ وہ اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزیوں میں مشغول تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو ہر طرح سے تنگ اور ذلیل کرنے لگے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دشمنوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنی چاہی تاکہ بابل سے دور چلے جائیں، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بابل ایک سرسبز علاقہ تھا جہاں لوگوں کے مال مویشی آسانی سے رہ سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے فیصلے پہ سب متفق تھے۔ ہجرت کے وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے مصر میں دریائے نیل کے کنارے پہ قیام کیا اور وہاں آباد ہو گئے۔ یہ جگہ بہت ہی سرسبز شاداب تھی۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہاں بھی آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام کا کام جاری رکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس کافی علم تھے۔ سب سے پہلے کپڑا سینے اور قلم سے لکھنے والے دنیا میں انسان تھے۔ اسلحہ بنانا اور ناپ تول کا طریقہ کار بھی آپ علیہ السلام کی ایجادات میں شامل تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی اولاد اور اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ جہاد شروع کیا۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے بہت برگزیدہ انبیاء میں شامل تھے۔ فرشتے اللہ پاک کی اجازت سے آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور ان کی ڈیوٹی روح قبض کرنے کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری روح قبض کرو۔ اللہ پاک کی اجازت سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر واپس کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں دوزخ اور جنت بھی دیکھنا پسند کروں گا۔ اللہ پاک کی اجازت سے حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو تمام دوزخ دکھائی اور پھر جنت دکھانے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں گئے وہاں سے واپس آنے سے انکار کر دیا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے
کہ جو جنت میں جائے گا اسے وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا میں جنت ہی میں رہوں گا۔ اللہ پاک میری اور تمام امت کی بے حد مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔